فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، اے میری امت جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا میرے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ لا تطرونی، مجھے یوں نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بڑھایا، کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا انما انا عبد، میں تو بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یہی کہنا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، عیسائیوں کی طرح میری محبت میں غلو نہ کرنا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان تھا، اور آپ کا اپنا عمل کیا تھا؟ اپنا عمل کیا تھا؟ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ ایک صحابی آئے اور صحابی آگے گفتگو کرتے کرتے عرض کرتے ہیں ما شاء اللہ وما شئت، اے حبیب جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ما شاء اللہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وما شئت اور جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ جب اس صحابی نے یہ الفاظ کہے تو پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ تو کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوگا، اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو وہی ہوگا جو صرف اور صرف کون چاہے گا جی؟ ایک اللہ چاہے گا۔ ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جب تک اللہ نہ چاہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انک لا تہدی، قرآن کی آیت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ اپنے چچا کو آخری لمحات میں ارشاد فرماتے ہیں، اے چچا ابو طالب، آپ نے ساری زندگی میری حمایت کی ہے، ساری زندگی میرا ساتھ دیا ہے، مشکل مراحل میں آپ میرے ساتھی بنے ہیں، تمام مشکل اوقات میں آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، تو چچا میں آپ کی سفارش کروں، آخرت میں آپ کے کچھ کام آ جاؤں، اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کیا کہے گی، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کے ایمان کا گواہ بن جاؤں گا، آپ کے کلمہ پڑھنے کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دے کے آپ کی سفارش کروں گا۔ ابو طالب نے انکار کیا، اور اسی حالت میں ابو طالب دنیا سے چلے گئے، ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آپ کے دل پہ صدمہ آیا۔ ظاہر صدمہ تھا، وہ چچا جس نے پالا بھی تھا، وہ چچا جس نے پرورش بھی کی تھی، وہ چچا جس نے زندگی کے ہر دکھ اور درد میں آپ کا ساتھ دیا تھا، ایمان کے بغیر جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب جب پریشان ہوئے، پتہ ہے قرآن کریم کی آیت کیا ہوئی؟ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب جو آپ کی چاہت ہو، جس کو آپ چاہیں، اپنی چاہت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے لیے ہدایت اللہ چاہتا ہے۔ حبیب آپ کے چاہنے سے کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہاں تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، سمجھانا آپ کا کام ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کہو جو صرف اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے سے ہوگا، میرے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا۔